اگر لڑکی چاہتی ہے کہ بھائی آئی ایم سوری، یہ غلط ہے، مجھے اللہ سے جو ہے وہ خوف آتا ہے، میں اس ریلیشن کو چھوڑنا چاہتی ہوں، تو لڑکا کیا کرتا ہے، کٹس لگا کے، ٹھیک ہے، جس طرح وہ کوئی نشئی کرتا ہے، ٹھیک ہے، نشہ کرنے والا کا اپنے آپ کو وہ چباتا ہے اپنے ہاتھ، ویسے ہی یہ جو ہے آدمی، لڑکا جو ہے یا لڑکی اپنے آپ کو کٹس لگا کے دوسروں کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر اس کے بعد کئی لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں سے آہستہ 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 جب بات کرتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں دین کی، تم عبایا پہنو، ٹھیک ہے، تم نمازیں پڑھا کرو، دیکھو تم تفسیر کی کلاس لو کیونکہ میں تم سے نکاح کرنا، ٹھیک۔ ان کو آہستہ 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 کیا کر دیتے ہیں، لڑکی کو یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ لڑکا میرے سے بہت سنسیئر ہے، اس کو میرے دین اور میری دنیا اور آخرت کی اس کو بہت فکر ہے، پر ایسا ہوتا نہیں۔ ود دا پیسج آف ٹائم جب اس کا ٹرسٹ وہ گین کر لیتا ہے، پھر وہ اپنے مطلب کی بات کرتا ہے۔ پھر اس مطلب میں کیا کچھ ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اپنی کوئی پکچر بھیجو، ابائے میں بھیجو، کیسا لگ رہا ہے تمہیں ابایا، ٹھیک ہے، اپنی سکارف میں، اپنی حجاب میں پکچر بھیجو، تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو، مجھے فخر ہے اپنی چوائس پہ۔ لڑکیوں کی کمزوری ہے تعریف، تو جب وہ تعریف سنتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس یہی وہ ہے لڑکا جس کا مجھے انتظار تھا۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو، تم سوئی بھی اٹھی ہو، مجھے بس ایسے ہی، مجھے بغیر میک اپ کی ایسی تصویر بھیجو، تم مجھے ایسی ہی بہت اچھی لگتی ہو۔ لڑکی اور زیادہ ہو جاتی ہے انوالو کی، تو میسیج یا یہ آڈیو میرے کام آئے گی، پکچر میرے کام آئے گی، لیکن ہوتا کیا ہے، اس کے بعد شروع ہوتا ہے بلیک میلنگ کا سلسلہ۔ اس کے مطلب کہ میسیجز آئے کہ ہم اس ریلیشن کو کوئٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے کہ تمہاری پکچرز میرے پاس ہیں، تو تم نے اگر میری بات نہ مانی تو پھر دیکھو تمہارے ساتھ میں کرتا کیا ہوں۔ کل ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے کہ آپ کو نکلنا کیسے ہے، ابھی صرف میں بتا رہی ہوں کہ ریزلٹ کیا ہوتا ہے۔ تو لڑکی جو ہے وہ مجبوراً اس لڑکے کی بات ماننا شروع کر دیتی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو مزید گند میں دھکیلتی رہتی ہے، دھکیلتی رہتی ہے، دھکیلتی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، ایک قسم ان لڑکوں کی یہ بھی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ لڑکی کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی فرینڈس کے ساتھ فرینڈشپ ختم کر دیں، وہ آپ کی وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، آپ کی دوست اچھی نہیں ہے، اپنی پڑھائی پہ دھیان دیے، صرف مجھ سے بات کرو۔ تو لڑکی کو لگتا ہے کہ واو ہی از سو پوزیسو اباؤٹ می، کتنا میرا خیال ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر، اور اسپیشلی یہ وہ لڑکیاں ہیں جو ابھی ینگ ہیں نا، ابھی جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی لڑکیاں، وہ اسپیشلی ان کا مائنڈ ہوتا ہے وہ کچا ہوتا ہے نا، جیسے کچی مٹی ہے، اس کا آپ جو بھی شیپ بنا دیں گے، جس میں مولڈ کریں گے وہ بن جائے گی، تو بالکل کچی مٹی کی طرح ہے۔ تو ان کو جب اتنی پوزیسونیس ملتی ہے، اتنی کیئر ملتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، اس کے ارد گرد سارا جو اس کا سپورٹ سسٹم ہے وہ خراب کر دیتے ہیں، یعنی آپ کی بہنیں، آپ کی فرینڈز، آپ کی مدر، جو بھی ایسے ارد گرد ہیں، وہ اس طرح کرتا ہے کہ اس کا سپورٹ سسٹم خراب ہو جائے۔ لڑکیاں کیا کرتی ہیں، اپنی دوستوں سے مجبور ہو چکی ہیں، وہ اس سے باہر نہیں نکل پاتی۔
ایسی لڑکیاں ہیں جو سالوں سال ایسے گندے ایسے پوائزنس ریلیشن شپ میں ہیں، وہ عادی ہو چکی ہیں نا، بالکل ایک نشے کی طرح، کہ اس کو چاہتی ہیں کہ چھوڑے، صبح تہیا کرتی ہیں، معافی مانگتی ہیں اللہ سے، رات کو پھر اس سے بات کر لیتی ہیں۔ نشہ ہے نا، نشہ یہ عادی بنا دیا۔ اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ جتنا پرانا ریلیشن شپ ہوتا ہے اتنی زیادہ آپ کو ٹائم لگتا ہے اس سے باہر آنے میں۔ اسی طرح سے اگر آپ کا نیا نیا ریلیشن ہے، اس غلط چیز کے اندر آپ آ گئی ہیں، تو ابھی آپ کم ڈپریس ہیں، آپ جلدی سے ادھر سے باہر آ سکتی ہیں، لیکن جتنا زیادہ ریلیشن شپ پرانا ہوگا اتنا زیادہ ڈپریشن کی طرف آپ زیادہ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور انجام کیا ہوتا ہے کہ جب لڑکے باتیں کرتے ہیں لڑکیوں سے، یاد رکھیں پہلے وہ بہت اچھی اور بہت ڈیسنٹ باتیں کریں گی، لیکن آہستہ آہستہ ان کی چیٹ گندی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، جب چیٹ گندی ہونا شروع ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، یہ ریالٹی ہے۔ ٹھیک، لڑکوں کے بھی لڑکیوں کے بھی غلط چیز دیکھنا، اس کے اوپر میری ایک اور آڈیو بھی ہے، ہماری فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ میں ایک آڈیو ہے، سے نو ٹو پوائنٹ، اس کو آپ ضرور سنیں۔ تو جب انسان غلط چیز دیکھتا ہے، غلط چیز سنتا ہے، تو اس کے باڈی پہ ویسے ہی اثر ہونا شروع ہوتا ہے، تو لڑکیاں فزیکلی بہت ویک ہو جاتی ہیں جب ان کو ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ ریلیشن شپ ہے، مرد اور عورت میں ایسا ہوتا ہے، شادی کے بعد ایسا ہوگا، دس اینڈ دیٹ۔ تو کیا ہو گیا، مینٹلی بھی ہو گئی ویک اور فزیکلی بھی ویک ہوگی۔ ٹھیک ہو، کہ آپ کو پتا ہوتا ہے آپ غلط بات کریں، آپ غلط بولیں، آپ غلط چیز کھائیں، آپ غلط محفل میں بیٹھیں، آپ غلط کمنٹ کریں، آپ کی غلط فرینڈ شپ ہے، آپ ہر انسان کو پتا ہوتا ہے، آپ کی غلط ڈریسنگ ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے، ہر انسان کو پتا ہوتا ہے غلط، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آپ سمجھ لیں ایک لائن ڈرا کر دی ہے، سچ جھوٹ میں، حق میں باطل میں، صفائی میں گندگی میں، ہر چیز کے درمیان میں ایک لائن ہے، حلال میں حرام میں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو جب لڑکیاں اس ریلیشن شپ میں ہوتی ہیں تو ایسا اسپریچولی ویک ہوتی جاتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں، ان کی نمازوں میں دل نہیں لگتا، ان سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہوتی۔ اچھا، ایسے بھی کیسز ہیں جس میں لڑکیاں زیادہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہمیں یہ لڑکا چاہیے، اور ہم اللہ سے رو رو کے دعائیں، ان کو رونا بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن کہیں ان کو پتا ہوتا ہے جو چیز مانگ رہی ہیں وہ غلط ہے۔ اس کے بارے میں بھی کوشچنز آئیں کہ مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے، اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے، لیکن جو مانگ رہے ہیں پتہ ہے وہ چیز غلط ہے، اللہ سے غلط چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، رو رو کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے اتنے رونے پہ بھی آپ کو وہ چیز نہیں دی جاتی۔ جیسے ایک بچہ ہے، وہ ایک ہاٹ چیز آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، کوئی گرم سمجھے کہ کپ ہے چائے کا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ لگانا ہے، اس کو میں نے چھونا ہے، آپ اسے ہٹا دیتے ہیں چاہے بچہ روئے، بیکاز آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو محبت کرتا ہے وہ کسی کو ڈیمیج ہونے نہیں دیتا، اس کو وہ چیز نہیں دیتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کلاس میں ٹاپر ہوتی ہیں، لیکن ان چکروں میں آ کر پھنس کر وہ یہ سب کچھ کھو بیٹھتی ہیں، اپنی آئیڈینٹی، اپنی عزت، سب کچھ کھو بیٹھتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک اور چیز ہے، اس میں ایک فارم آپ کہہ لیں، یہ بھی ہے انتہائی آپ کہہ لیں گری ہوئی فارم ہے، کہ لڑکے لڑکیوں کو میسج کرتے ہیں کہ ہم نکاح کرنے لگے ہیں میسج پہ، لڑکی کہتی ہے وہ کیسے، لڑکا کہتا ہے میں نکاح پڑھوں گا اور گواہ جو ہے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بنائیں گے اور ہمارا نکاح، تم نے صرف قبول ہے کہنا ہے۔ اچھا ایسے کیا رہتا ہے، لڑکی کہتی ہے ہو میری آپ سے شادی ہوگی، کہتے ہیں ہاں اب ہماری شادی ہو گئی ہے، اب ہم آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ یعنی لڑکے اور لڑکی کے دل میں کہیں نہ کہیں گلٹ آ رہا ہوتا ہے، لڑکی کے دل میں کہ یہ غلط ہے، تو اس کی گلٹ کو ہٹانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ناؤ اٹ از حلال،
ٹھیک ہے، اب ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں، قبول ہے ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ جو چاہے اس سے بات کریں، اس سے ہر قسم کی وہ بات کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کئی لڑکیاں ایسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں منی بابا جی ہم جو ہے نا وہ نہ فزیکل ہوئے ہیں، نہ ہم نے پکچر ایکسچینج کی ہیں، نہ ہم نے آڈیو پہ بات کیا، ہم صرف میسیجز سے بات کرتے ہیں. تو آپ کو کیا خیال ہے میسیجز سے بات کرنا گناہ نہیں ہے؟ صرف میسیجز میں بات کرتے کرتے گندی باتیں ہو جاتی ہیں، اور انسان غلط تو غلط ہے نا، چاہے وہ بات ہو، چاہے آڈیو کال ہو، چاہے ویڈیو کال ہو. اس طرح سے ڈیمیج کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں پہ بھی لڑکیاں اس چیز کا شکار چکی ہیں وہ اس چیز سے باہر آ جائیں. مین مقصد اس سیریز کا کیا ہے؟ آپ نے یہ اویئرنیس دلوانا کہ دیکھیں سب کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ ایسے جال میں تو سمجھ جائیں، اگر آپ کو سنہرے باغ دکھائے جا رہے ہیں، آپ کو دودھ کی نہریں دکھائی جاتی ہیں، یاد رکھیں دودھ کی نہریں نہیں ہیں، یہ گٹر کا پانی اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو سپوائل کیا جا رہا ہے. محبت وہی ہے جو حلال ہے، جو نکاح کے بعد ہے. یاد رکھیں اگر آپ کی منگنی ہوگی آپ تب بھی بات کریں، آپ تب بھی غلط کر رہے ہیں. آپ کی 3 ماہ بعد 4 ماہ بعد شادی ہونے والی آپ بات کریں، آپ تب بھی غلط کر رہے ہیں. کہ کوئی بھی چیز حق نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہو گیا نا؟ جو غلط ہے وہ غلط ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد ایک میں آپ کو بتاؤں، ایک لڑکی تھی تو اس نے آڈیو سننے کے بعد لڑکے کو میسج کیا کہ وہ بھائی بنے ہوئے یونیورسٹی کے ان کے، وہ کہا کہ بھی میں آپ سے اب بات نہیں کروں گی، غلط ہے. تو اس نے کہا کس نے کہا ہے غلط ہے؟ آپ دیکھیں اس لڑکے کی جسٹیفیکیشن کہ اس نے کیسے لڑکی کو کہا کہ قرآن میں تو ہے کہ نامحرم کے سامنے نہ جاؤ، بات کرنے سے تھوڑی منع کیا ہے. آپ دیکھیں ذرا، صرف اس لیے کہ یہ لڑکی مجھ سے بات کرے. یہ سارے ٹریپ ہیں. ٹھیک ہے، صرف اور صرف آپ کو برباد کرنے کے. جو اچھے ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ یس بہنا یو آر رائٹ، ہم بات نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اپنے آپ کو جلدی سے ان چیزوں سے باہر نکالیں. غلط غلط ہے. اس کے علاوہ ایک کوشچن یہ تھا کہ ہم اگر ایسے اسکول میں پڑھا رہے ہیں جو کو ہے تو اس میں ہم کیسے پڑھائیں، کیونکہ سم ٹائم لڑکے جو ہیں وہ تقریباً ہماری ہی ایج کے ہوتے ہیں اسے پڑھنے والے یونیورسٹی میں یا اسکول میں بھی. کیونکہ اسکول میں بھی جو گورنمنٹ کے اسکول ہے وہاں کے بچوں کی عمریں کافی زیادہ ہو گئی ہوتی ہیں. ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں وہ بھی نامحرم ہیں، وہ اس ایج میں آ چکے ہوئے ہیں، یعنی بلوغت کی ایج میں، مطلب جس میں وہ بالغ ہو چکے ہیں. تو ایموشنز ان کے اندر بھی ہیں، آپ کے اندر بھی ہے. پوری کوشش کریں کہ آپ ایسی جگہوں پہ نہ پڑھائیں. اور اگر آپ کو پڑھانا پڑ جائے تو پلیز 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 پوری طرح ویل اپنے آپ کو کور کر کے پڑھائیں. کوئی ایکسٹرا بات نہ کریں. اور دوسری بات، کبھی آپ کو کسی نامحرم سے بات کرنی پڑ جائے تو میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری بچیوں، اپنا لہجہ سخت رکھیے گا. اپنا لہجہ سخت رکھیں. ایسا لہجہ نہ رکھیں کہ ان کے دل میں کوئی بیماری آ جائے. آپ نے اپنے آپ کو ڈیمیج کیا. آپ جس بھی سطح پر ہیں یا ابھی ڈیمیج نہیں ہوئی ہے، ہونے والی ہیں. میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اللہ کا نام لیں، 2 نفل پڑھیں توبہ کے، اور اب آپ کو اس چیز سے باہر آنا ہے. اب انشاءاللہ ہم کل جو مین چیز ہے وہ ڈسکس کریں گے. جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہاؤ ٹو کم آؤٹ فرام دس ریلیشن شپ. مجھے ایک لڑکی کا میسیج آ گیا جس نے اسپیشلی مجھے کہا تھا کہ پلیز آپ اس چیز کا ذکر کریں کہ تاکہ کسی اور لڑکی کے ساتھ نہ ہو. وہ جو لڑکی تھی اس کو فزیکلی اس کے باپ نے، سگے باپ نے یوز کرنے کی کوشش کی. تو وہ لڑکی کا کانفیڈنس لیول اور ہر چیز ڈاؤن ہو گیا. اس کا ہر ریلیشن سے آپ کہہ لیں کہ اعتماد اٹھ گیا کہ جب اگر باپ اس طرح کر سکتا ہے تو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے. تو پھر ایسے حالات میں لڑکی کہیں باہر، اگر اس کو ایسی کوئی انٹرسٹ نظر آئے کہ کوئی ایسا لڑکا ہے جو واقعی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اس جہنم سے باہر آ جائے، تو لڑکیاں تب بھی غلط سٹیپ اٹھا لیتی ہیں. ہر حال میں یاد رکھیں غلط غلط ہی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ رب العالمین ہمیں اس چیز سے باہر نکال، ہمیں حلال اپنی طرف سے عطا کرے رب العالمین. یہ نہیں کہ آپ لوگ خود اپنے حلال ڈھونڈ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہ ہوتا یہ ہے نا بہت زیادہ ہے کہ دیکھیں جی اسلام آپ کو منع تو نہیں کرتا کہ آپ پسند کی شادی کریں، لیکن اسلام آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ان سے خود ہی باتیں کرنا شروع کر دیں، خود ہی معاملات طے کر لیں. آپ کو کوئی پسند ہے تو معاملات اپنے گھر والوں کو طے کرنے دیں. ہوتا یہ کہ جب آپ خود انوالو ہو جاتے ہیں نا کسی کے ساتھ، ایموشنلی انوالو رہتے ہیں، پھر گھر والے نہیں مانتے تو آپ پھر بھی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بات نہیں، 2-4 سال بعد مان جائیں گے، چلو ہم دوستی کا ریلیشن قائم رکھتے ہیں. اور بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں. کبھی بھی اس میں آگے نہ بڑھیں. اپنے قدموں کو روک لیں برائی کی طرف جانے کے لیے. اپنے قدموں کو وہ باؤنڈری کراس نہ کرنے دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فکس کی ہے. یاد رکھیں جب بھی آپ غلط کام کریں گی آپ اپنے آپ کو ہر طریقے سے ڈیمیج کریں گی. آپ کو اٹھنا ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا.
آپ کو میں ٹرکس بتاؤں گی کس طرح سے آپ یہاں سے باہر آ سکتی ہیں ایسے مردوں کے چنگل سے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، غلط غلط ہے، آپ نے غلط کیا ہے۔ کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو اس غلطی وہ چھوڑ دیا انہوں نے اس لڑکے کو جو بھی تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو گلٹ بہت ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے چھوڑ دیا، اب اس گلٹ میں نہیں رہنا، اب آپ کو نیکیوں کی طرف جانا ہے۔ کبھی کبھی خیال آئے گا آپ کو اس ٹائپ کا، انسان کو اپنے پاس کا خیال آتا ہے، لیکن فوراً سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اب میں وہ نہیں ہوں، وہ آپ نہیں تھی، ٹھیک ہے، اب آپ دوسری ہیں۔ جسٹ لائک جیسے آپ پردہ کرتی ہیں تو آپ کے پردے کے پہلے کی تصویریں کسی کے پاس موجود ہوتی ہیں، آپ وہ ڈیلیٹ نہیں کروا سکتی یا نہیں ہوتی ڈیلیٹ، تو آپ سوچیں گے میری تصویر اس کے پاس ہے، تو مطمئن رہا کریں کہ وہ میں نہیں تھی، وہ میں نہیں تھی، وہ جو بھی تھی وہ کوئی اور تھی، میں اب بہت الحمدللہ بدل چکی ہوں۔ تو وہ جو آپ تھیں، وہ جو آپ کا ورین تھا وہ بدل چکا ہے، جو ورین پہلے ہی گناہوں میں تھا اب وہ ورین نہیں ہے، آپ کے اندر نئی ونڈو انسٹال ہو چکی ہے الحمدللہ۔ آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے جینے کے لیے، خوش رہنے کے لیے، حلال رشتوں کو انجوائے کرنے کے لیے، حلال محبت کو انجوائے کرنے کے لیے۔ دنیا بہت خوبصورت ہے، یہ ایک مرد پہ آ کے ختم نہیں ہو جاتی، یہ صرف ایک اس گندے ریلیشن پہ آ کے ختم نہیں ہو جاتی، دنیا بہت خوبصورت ہے، صرف آپ کو اس سے باہر نکالنا اپنے آپ کو۔ جب انسان اس ریلیشن شپ میں ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اب بس دنیا ختم ہوگی، میں باہر ہی نہیں آ سکتی، لیکن یقین کریں انسان ہر غم کو بھول سکتا ہے، ہر برائی کو چھوڑ سکتا ہے، اور جب انسان برائی کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے مدد کرتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اور جو سکون اس کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ملا ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پوری امت کی بیٹیوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کو اس گندگی سے باہر نکالیں۔ آپ کو یہ سب کچھ کیوں بتایا جا رہا ہے، کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ تاکہ اپنی پہچان کریں، تاکہ آپ کی اللہ سے محبت ہو، تاکہ آپ جنت میں جا سکیں، تاکہ آپ اپنے آپ کو ڈیمیج ہونے سے بچا سکیں، تاکہ آپ اپنی عزت کو بچا سکیں، اپنے والدین کی عزت کو بچا سکیں، تاکہ آپ اچھی مائیں بن سکیں جنہوں نے آگے بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے، آپ کے اتنی ذمہ داری، آپ اپنے آپ کو ایسے خراب نہیں کر سکتی۔ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ٹیلنٹ دیا، اتنا ٹیلنٹ دیا، اور آپ نے ایک ریلیشن شپ کے پیچھے سب کچھ سپوائل کر دیا ہے۔ تو اس ریلیشن شپ کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ، اور وہاں سے نکل کے ایک ہیلدی لائف جینی ہے انشاءاللہ۔ آپ کا کم بیک بہت سٹرونگ ہونا چاہیے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جو بھی ہو گیا وہ آپ کا پاس تھا، وہ اب جو ہو رہا ہے وہ پریزنٹ ہے۔ اگر آپ یہ آڈیو سن رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ ان کو جا کے میسج سناؤ، تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے، آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ آپ تک اگر یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یو آر دا چوزن ون، اللہ نے آپ کو دین کے لیے چن لیا ہے، آپ کو بھلائی کے رستے کے لیے چن لیا ہے۔ الحمدللہ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے، میری پوری ٹیم کو اور میرے بیٹے کو یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔